بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے تو کبھی مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے تو یہ نہ دیکھا ہی نہیں، وہ پھر اس بنیاد پر انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم سابقہ ازمنہ میں چلے جائیں تو سابقہ ازمنہ میں یا سابقہ زمانوں والوں کے سامنے اگر کوئی کہتا کہ بھائی یہ جو تم گھوڑوں پر سفر کر رہے ہو نا 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، اور تم جو ہے وہ حجاز میں جانا ہے، اگر ملک شام سے مدینہ طیبہ جانا ہے تو تمہیں 4 5 مہینے لگیں گے، یہ جو لگتے ہیں یہ چند گھنٹوں میں سفر طے ہو جائے گا۔ تو اس دور کے لوگوں نے چونکہ ایسا کوئی چیز مشاہدہ ہی نہیں کی تھی، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے فہم کے قریب نہیں تھی، وہ اس کا انکار کرتے۔ لیکن آج کے دور میں یہ ممکن ہو چکا ہے۔ بالکل ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کچھ ایسی چیزیں جن کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا لیکن سائنسدان دعویٰ کرتے ہیں، جیسے آج کل اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ایسا موبائل فون اور ایسا جو ہے نا وہ کمیونیکیشن سسٹم وجود میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس دنیا میں بیٹھ کر چاند پر موجود شخص سے براہ راست ایسے بات کریں گے جیسے ہم واٹس ایپ پر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ صحیح. تو اب ہم اگرچہ ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اگرچہ ہم جو ہے وہ اس کو ابھی دیکھ نہیں رہے کہ سائنسدان کیا کام کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ ہم نے حالات کو دیکھ لیا، ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا، تو اب ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے۔ جی اب ہماری عقل کہتی ہے، سابقہ لوگوں کی عقل نہیں کہہ سکتی۔ کہتی. تو اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام پر وحی کا نزول ہوا ہے، تو یقیناً ہماری اب عقل اس بات ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مانتی ہے کہ بھئی یہ جو جتنی کامل طور پر ہمیں تعلیمات ملی ہیں اور اتنا زبردست ہمیں سسٹم مل رہا ہے، نظام مل رہا ہے۔ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، تو ان قیامت کی نشانیوں کو جب بیان کیا تو بہت ممکن تھا کہ جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم انہی نشانیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا تھا وہ آج ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ جیسے فرمایا کہ آسمان سے فتنے نازل ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فتنے نازل ہوں گے۔ اب اس زمانے میں اگر اس کی صورت دیکھیں تو سیٹلائٹ کے ذریعے سارے فتنے گھروں کے اندر اتر رہے ہیں، اس جگہ بھی اتر رہے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک زمانے والوں کی وہ بات اس وقت ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہہ دیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بعد میں آنے والے زمانے میں وہ متصور ہو سکتی ہے۔ حضرت آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا تو صرف اس بات پر، اس بنیاد پر کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے دیکھا نہیں۔ اب جیسے برمودا ٹرائنگل ہے تو ایک بڑی تعداد ہے کہ جس نے نہیں دیکھا، تو کیا ہم نے نہیں دیکھا تو ہم اس کا انکار کر دیں کہ برمودا ٹرائنگل کوئی شے نہیں ہے؟ اسی طریقے سے کہکشائیں ہیں، سیارے ہیں، ہمیں سے کسی نے نہیں دیکھے کہکشائیں کون سی ہیں، کتنی ہیں، سیارے کون کون سے ہیں، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں؟ تو جس طریقے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کرتے کہ اس کی عقلی ضرورت ثابت ہے۔ اسی طریقے سے وہی کی جب عقلی ضرورت ثابت ہے تو ہم صرف اس بنیاد پر انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے دیکھا نہیں۔ اگر ہم نے خود مشاہدہ نہ کیا ہو اور کسی اور نے مشاہدہ کر کے ہمیں خبر دی ہو تو یہ بھی ہم بعض اوقات اپنی عقل سے مان لیتے ہیں۔ جو بہت ساری سائنس نے دریافت کی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی سائنسدانوں نے دیکھی ہیں نا، جیسے اوزون لیئر ہے۔ اب یہ لیئر جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی اور بہت کم سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے دیکھی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سائنسدان صرف کیلکولیشنز کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بھئی اس کا وجود ہے۔ اب وہ بڑے سائنسدان جب اس کو کہتے ہیں کہ ایسا وجود ہے تو چھوٹے سائنسدان پھر ان کے پیروی کرنے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سب مان لیتے ہیں۔ تو اگر چند سائنسدانوں نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہو، ایک چیز کو عقل سے ثابت کیا ہو، تو باقی سائنسدان اور پھر وہ جو دیگر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں یہ عقل کے مطابق ہے۔ تو جب وحی کو خود انبیاء علیہم السلام نے دیکھا ہو، پھر جو ہے وہ صحابہ کرام نے اس کا مشاہدہ کیا ہو کہ نبیوں پر یہ نازل ہوئی ہے اور تواتر کے ساتھ جب ہم تک وہ بات پہنچی ہو، تو پھر ہم اس کو کیوں نہ مانیں؟ ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اور پھر اس میں یہ بھی کہ یہ کوئی ایک نبی کی ہم بات نہیں کر رہے، 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش تشریف لائے ہیں، ان پر وحی کا نزول ہوا ہے، ان سب کی باتوں کو ہم یکمشت کیسے جو ہے وہ جھٹلا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی تو وہ خلاف عقل نہیں ہو سکتی، یعنی ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ اگر بظاہر کسی کے عقل میں وہی نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے،
تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یعنی خلاف عقل اور ما ورائے عقل ہونے میں بہت فرق ہے. جی خلاف عقل کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہماری عقل اس کو قبول کر ہی نہ سکے کسی طریقے سے, اور ایک ہوتا ہے ما ورائے عقل کہ عقل کی حدود میں نہیں آتا, اور خلاف عقل کا مطلب عقلی دلائل کے خلاف. تو یہ وحی جو ہے خلاف عقل نہیں ہے, ما ورائے عقل ہے. یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو آسان اگزامپل میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا, تو خلاف عقل کو میں آسان الفاظ میں اگر سمجھانے کی کوشش کروں فہم کو قریب کرنے کے لیے, کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ بھائی 2 اور 2 5 ہے, تو یہ خلاف عقل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو نا مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ 2 منٹ میں اپنی بات جو ہے نا یہاں سے لے کر ہائی وے تک پہنچا دی اس نے 2 منٹ کے اندر, تو یہ خلاف عقل نہیں ہے. اب اگر مثال کے طور پر میں نے فون یوز نہ کیا ہو, میں نے کوئی اور چیز نہ کی اور ڈائریکٹ میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی آواز وہاں پر پہنچا دی, تو ما ورائے عقل ہے. لیکن آہستہ آہستہ اگر میں یہ بتاؤں کہ بھائی اب ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ آواز دیتے ہیں, وہ آواز سیٹلائٹ میں جاتی ہے اور 2 منٹ کے اندر ہماری سیٹلائٹ جو ہے وہ آواز آگے دوسرے تک پہنچا دیتی ہے. تو اب یہ ما ورائے عقل ہے کب تک؟ جب تک یہ ایجاد نہیں ہو جاتی ایسی ٹیکنالوجی. لیکن اگر یہ ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی تو پھر یہ عقل کے قریب بھی آ جائے گی, عقل اس کو تسلیم بھی کرے گی. لیکن کیا اب میں چونکہ ابھی فی الحال یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو کیا اس چیز کا رد کر دوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایسی ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آ سکتی؟ تو یہ ما ورائے عقل ابھی تک ہے کیونکہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن خلاف عقل نہیں ہے. خلاف عقل 2 2 5 ہے. تو اسی طریقے سے وحی جو ہے یہ خلاف عقل نہیں ہے, ما ورائے عقل ضرور ہے. تو یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پر ہے نا بعض اوقات اس چیزوں کو بھی مکس کر دیا جاتا ہے, اور خلاف عقل میں اور ما ورائے عقل میں ہمیں تمیز کرنا ضروری ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا